فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے، زندہ جاوید ہے۔ القیوم ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اے نبی آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس سے پہلے اس کے سامنے موجود تھا۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی من قبل، اس سے پہلے هُدًى لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان اتاری، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی، مراد تورات ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بالادست، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا ہے۔ یہ عام جو ہمارا ایک ذہن ہے، خاص طور پر جو شہری ذہن ہے، اس کے اعتبار سے یعنی جو جدید تعلیم ہے، اس نے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ بدلہ لینا بہت بری بات ہے، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں۔ بدلہ لینا انسان کا حق ہے، اور بعض اوقات ہم پڑھ کے آئے ہیں قصاص کے سلسلے میں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے دل والو، اے ہوش مندو، تمہاری زندگی قصاص لینے میں ہے، یعنی جان کے بدلے جان لینے میں ہے۔ قرآن اکیڈمی لاہور میں جو 1 سالہ کورس ہو رہا تھا، اس میں میری کلاس تھی، تو رب ہمارا موضوع تھا۔ تو میں نے ابتدا میں سب طلباء سے پوچھا کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ کی کون سی حیثیت، کون سی شان، اس کا کون سا نام بہت زیادہ امپریس کرتا ہے؟ تو اکثر نے کہا کہ یہ رحمان الرحیم، کسی نے کہا غفور الرحیم، کسی نے کہا خالق، کسی نے کہا کچھ اور۔ تو ایک نوجوان کہنے لگا کہ عزیز ذو انتقام، زبردست بدلہ لینے والا۔ میں کہا تم پٹھان ہو؟ کہتا جی میں پٹھان۔ تو پٹھانوں کے ہاں آج بھی بدلہ لینا جو ہے یہ ایک ویلیو ہے، اور بالکل صحیح ویلیو ہے۔ انسان اگر باغیرت ہوگا تو وہ اپنے فیصلے سے بدلہ لینا چھوڑے گا، مجبور ہو کر نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس میں طاقت ہوگی تو وہ بدلہ لے گا۔ ہاں، آخرت کمانے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے کسی کو معاف کرے گا، لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے معاف کرنا جو ہے، اس کو کمزوری اور بے غیرتی کہا جاتا ہے زندہ قوموں کے اندر۔ اور بہرحال افغانی جو ہیں وہ زندہ قوم ہیں، 3 بڑی پاورز کو وہ شکست دے چکے ہیں۔ پہلے انگلستان کو انہوں نے شکست دی، پھر روس کو شکست دی، پھر امریکہ کو شکست دی، اس لیے کہ ان کے اندر غیرت ہے، وہ بدلہ لینے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے عزیز ذو انتقام، زبردست بدلہ لینے والا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ تعالیٰ سے کوئی شے، کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، آسمان میں نہ زمین پر۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہیں صورتیں عطا کرتا ہے، تمہیں شیپ دیتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے کسی بھی قدرت پر ذرا آپ آنکھ لگا کر دیکھیں تو حیران رہ جاتا ہے انسان۔ یعنی صرف اس پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جیسی چاہے شیپ عطا فرمائی۔ یعنی اتنی سی جگہ ہے، 2 رخسار ہیں اس میں، 1 ناک ہے اس میں، 2 آنکھیں ہیں، پیشانی ہے، تھوڑی ہے، 2 ہونٹ ہیں، لیکن ارب انسان دنیا میں سے ہو کے جا چکے، اور پتہ نہیں کتنے ارب اور آنے والے ہیں، لیکن کوئی 2 انسان آئیڈینٹیکل نہیں ہے۔ کیسی شیپ؟ جیسی اللہ نے چاہی، جیسی میں نے چاہی ویسی میری اولاد نہیں ہے، جیسی آپ نے چاہی آپ کی اولاد نہیں ہے، جیسے میرے اور آپ کے والدین نے چاہا ویسے ہم نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو چاہا جیسا چاہا پیدا کیا. سبحان اللہ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی بالا دست حکمت والا. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہی تو ہے جو اے نبی آپ پر کتاب نازل کر رہا ہے. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم آیات بھی ہیں واضح. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی جڑ اور بنیاد ہیں. واخر، اور دوسری متشابہات، ملتی جلتی ہیں. متشابہات کنفیوزنگ، سادہ لفظ میں ترجمہ کریں وہ کیا ہے؟ کنفیوزنگ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. بس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہے تو وہ پیچھے پڑتے ہیں ان آیات کے کہ جو متشابہ ہیں. ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانے کے لیے. وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تعویل ڈھونڈنے کے لیے. حالانکہ انسان کی زندگی کے عمل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. جتنے بھی گمراہ فرقے آئے ہیں آپ ان کو غور کریں تو وہ کوئی ایک نقطہ لے کر اٹھیں گے کہ جس کو بیان کرنا، جس کی کوئی تعویل، کوئی رائے قائم کرنا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن وہ اسی پر ڈیرا لگائیں گے اور ثابت کریں گے کہ 1400 سال میں جتنے بھی علماء آئے ہیں ان کو قرآن سمجھ نہیں آیا. I'm the first one کہ جس کو دیکھیے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی اصل انٹرپریٹیشن اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، البتہ وہ لوگ جو پختہ کار ہیں، رسوخ رکھتے ہیں علم میں. یقولون، کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. کل من عند ربنا، یہ سب کا سب میرے رب کی طرف سے ہے، ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف دل والے ہی قبول کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید ذکر اور نصیحت بنا کر اتارا گیا ہے. اس کے اعتبار سے یہ بہت واضح ہے. یہ سامنے آپ کے جو آیت لکھی ہوئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید علم کی کتاب نہیں ہے. یہ آپ کو پی ایچ ڈی کرانے کے لیے نہیں آئی، آپ کو راستہ دکھانے کے لیے، مجھے نصیحت کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اور اس کے لیے یہ بہت واضح ہے. اس میں کسی لمبی چوڑی تفسیروں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی سرفیس کے اوپر ہدایت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، مزید وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر. انک انت الوہاب، یقیناً تو بے شک عطا کرنے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہ فائدہ دیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کے لچھن آل فرعون اور ان لوگوں کے لچھنوں جیسے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دو اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی اے کافرو، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم پر غلبہ پا لیا جائے گا اور پھر تم ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے بڑی نشانی تھی ان دو گروہوں میں. التقطا، جو آمنے سامنے آئے، یہ اشارہ ہے غزوہ احد کی طرف. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ،
ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ يَرَى الْعَيْنِ، وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دگنا کھلی آنکھوں کے ساتھ. وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نصرت بہم پہنچا رہا تھا اپنی مدد سے، مَن يَشَاءُ، جسے چاہے، یا پہنچاتا ہے جسے چاہے. ان فی ذلک العبرۃ لأولی الابصار، یقیناً دیکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، یعنی سبق ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ قرآن مجید کی بڑی عظیم آیات میں سے ایک ہے. فلسفیوں نے، ماہرین نفسیات نے انسانی شخصیت کے تجزیے کیے، لیکن جتنا جامع اور صحیح تبصرہ اور تجزیہ انسانی شخصیت کا اس آیت میں ہے، وہ آپ کو پوری دنیا کے لٹریچر میں نہیں ملے گا. ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خالق ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے. لہذا وہ جو تصویر کشی کر رہا ہے وہ میری بہترین تصویر اور اصلی تصویر. مجھے برا لگے یا اچھا لگے، میں اس سے آنکھیں چراؤں یا اس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھوں، بہرحال تصویر وہی ہے. تو فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. زینت کہتے ہیں نا زیبائش، آرائش کو. زینت کے معنی اٹریکشن کے ہیں. اٹریکٹو بنائی گئی لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں من النساء، عورتوں سے. اب چونکہ یہاں مقابلے میں عورتوں کا تذکرہ ہے تو یہاں لوگوں کا ترجمہ ہوگا مرد. مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے، والبنین، اور بیٹوں سے. اب سب مرد جو یہاں بیٹھے ہیں یا یہاں نہیں ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب سے پرکشش چیز عورت کو نہیں بنایا، اور دوسرے نمبر پر اس کا بیٹا اس کے لیے اہم ترین نہیں بنایا. یعنی اگر تجزیہ کیا جائے تو مرد کی 99% انوالنٹری موومنٹ وومن اورینٹڈ ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. بہت سے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اپنا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. ایک جگہ ہم سب مرد بیٹھے ہوں اور ایک گزرگاہ ہو جہاں سے سینکڑوں مرد گزر جائیں گے تو ہم کوئی نوٹس نہیں دیں گے. ایک عورت کی آہٹ سنائی دے گی یا اس کی آواز سنائی دے گی تو ہم سب، کوئی بھی ہماری عمر ہو، ہماری داڑیاں سفید ہوں یا سیاہ ہوں، ہم مدرس ہوں، معلم ہوں، طالب علم ہوں، ینگ ہوں، بوڑھے ہوں، ہم سب کی نظر ادھر اٹھے گی کہ نہیں اٹھے گی. ایک اور ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. ایک بچے کو نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر اپنی گلی میں سے گزروائیے اس کے باپ کی انگلی پکڑوا کے. اگلے روز اسی بچے کو انہی کپڑوں کے ساتھ اسی طرح نہلا دھلا کر اس کی ماں کی انگلی پکڑوا کر اپنے سامنے سے گزروائیے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے کہ بچہ آپ کو، سیم بچہ ہے، سیم کپڑے ہیں، کس دن زیادہ کیوٹ لگ رہا ہے؟ آبویسلی دوسرے دن کیوٹ لگے گا. آپ پھر سمجھ جائیں کہ وہ بچہ کیوٹ لگ رہا ہے یا کوئی اور چیز کیوٹ لگ رہی ہے. یہ زندہ حقیقت ہے. اگر ہم اس حقیقت کو نہیں پہچانیں گے تو ہمیں ہمارا دین کا ایک بہت بڑا جز سمجھ میں نہیں آئے گا. اور وہ جز کیا ہے؟ وہ ہے ستر و حجاب کا نظام جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے. اگر ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے پرکشش بنایا ہے تو پھر ستر و حجاب کی ضرورت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. سیگریگیشن، مردوں کے انکلوژرز علیحدہ ہوں، عورتوں کے علیحدہ ہوں، شادی بیاہ کے مواقع پر بھی ان کا آپس میں اختلاط نہ ہو، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ یہ میرا اور آپ کا ویک پوائنٹ ہے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس پر پابندی ہونی چاہیے. ورنہ میں یہی کہتا ہوں وہ کچھ نہیں ہوتا، اب کچھ نہیں ہوتا.
حالانکہ ہو سب کچھ رہا ہے. تو زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یعنی 99% انوالنٹری موومنٹس وومن اورینٹڈ ہیں اور 95% والنٹری موومنٹ سن اورینٹڈ ہے. ہم صبح سے لے کر شام تک کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی دھندا ہے جو کر رہے ہیں ہم. کوئی ڈاکٹر ہے وہ کلینک پہ بیٹھا ہے، کوئی وکیل ہے اپنے چیمبر میں بیٹھا ہے، کوئی انجینئر ہے کہ جو انجینئرنگ سروسز دے رہا ہے، کوئی مزدور ہے جو کسی چلا رہا ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے جو قلم چلا رہا ہے، کوئی اور ایڈمنسٹریٹو سروسز دے رہا ہے. کس کے لیے؟ اپنے بیٹوں کے لیے. گھر بنانا ہے کس کے لیے؟ میں اپنے بیٹے کو سڑک پر چھوڑ کے نہ جاؤں، اس کو گھر دے کے. تعلیم بیٹے کی، لباس بیٹے کا. تو نمبر 2 پر بیٹے لائے گئے. تیسری چیز جو لائی گئی کیا ہے؟ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کے ڈھیر. آج کی زبان میں ترجمہ کریں تو مال و دولت یعنی بینک بیلنس. چوتھی چیز لائی گئی وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، اور مسومہ نشان زدہ برانڈڈ ہارسز. اور گھوڑا کس کام آتا ہے؟ سواری کے. آج ہم گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے، 4 ویلر پر سوار ہوتے ہیں. لیکن کیا 4 ویلر کا برانڈ ہماری کمزوری ہے کہ نہیں؟ 4 ویلر تو مہران بھی ہے. آپ کے پاس مہران ہے، ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، لیکن 4 پیسے اللہ آپ کو اور دے گا تو آپ کلٹس ضرور لیں گے، اور 4 پیسے آئیں گے تو کرولا بھی لیں گے، اور 4 پیسے آئیں گے تو پھر ہونڈا بھی لیں گے، اور اللہ کو آپ کو پیسے دے گا تو پھر لینڈ کروزر کے بغیر بھی آپ مزہ ہی نہیں آئے گا آپ کو زندگی کا. تو چوتھی چیز فرمائی والخیل المسومہ. پھر ہمارے ہاں 2 قسم کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. پہلے تو جو فارمز ہوتے تھے، داخلہ فارمز کسی جگہ کے، ملازمت کے فارم، اس میں پیشہ ہوتا تھا کہ خاندانی پیشہ کیا ہے، ملازمت پیشہ یا کاشتکار. تو اب جو زمیندار ہے وہ تو شروع سے مویشی پالتا ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے، لیکن بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بھی بڑھاپے میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ فارم ہاؤس بناتے ہیں اور وہاں پر مویشی پالتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں. یعنی ایک طرف آپ دیوار پر یہ ساری چیزیں لکھ دیں اسی ترتیب کے ساتھ: عورت، بیٹے، مال و دولت، عمدہ نسل کی سواری، اور پھر مویشی اور کھیتی. اور ایک سروے کنڈکٹ کیجئے مردوں کی موومنٹس کا. مرد کس کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو کس کس چیز کی فکر دامنگیر ہے. تو آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید نے جو تصویر کھینچی ہے انسان کی، مرد کی، وہ بالکل صحیح تصویر ہے. میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت پر جب مجھے کلک ہوئی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی میرے خالق کا کلام ہے. اس لیے کہ کسی بھی پروڈکٹ کا جو بیسٹ نالج ہوتا ہے وہ اس پروڈکٹ کے ساتھ جو لٹریچر آتا ہے اس میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا اور ساتھ جو لٹریچر بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. تو اس کی بہترین جو پکچر ہے وہ آپ کو قرآن مجید میں مل سکتی ہے، کہیں اور سے نہیں مل سکتی. تو فرمایا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیا میں برتنے کا سامان ہے. وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، جبکہ اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہو کیا میں بتاؤں تمہیں وہ چیز جو زیادہ اچھی ہے، من ذالکم، تمہاری ان سب چیزوں سے. وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ،
اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا آن ٹاپ آف دیٹ. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لائے، پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. بڑے خوبصورت آیات ہیں. یہی لوگ ہیں ثابت قدم رہنے والے، سچے، فرما بردار، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور اللہ سے بخشش مانگنے والے سحری کے وقت. اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، کہ وہی قائم رکھنے والا ہے نظام کائنات کو عدل کے ساتھ. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. العزیز الحکیم، بالادست حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا اس دین میں ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، صرف باہمی ضد کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی اللہ کے احکام کا، اللہ کی آیات کا انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے. فإن حاجوک، پھر اے نبی اگر وہ آپ سے بحث کریں، فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، تو تم کہہ دینا کہ میں نے تو جھکا دیا ہے اپنا سر اللہ کے آگے، ومن اتبعن، اور انہوں نے بھی جو میری پیروی کرنے والے ہیں. وقل للذین اوتوا العلم والامیین اسلمتم، اور پوچھو ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور امیین سے بھی، اسلمتم، کیا تم بھی سر تسلیم خم کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ سر تسلیم خم کریں تو وہ ہدایت والے ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو تمہارے ذمے تو وضاحت سے پہنچانا ہے جو تم کر رہے ہو. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے.